اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین و خیر ناصرین۔ ہمارا موضوع رہنما شناسی کے حوالے سے تھا کہ اس کتاب کا جو موضوع ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے رہنما شناسی، یعنی اس انسان کی پہچان کہ جو کبھی نبی کی صورت میں آتا ہے، کبھی امام کی صورت میں، اور کبھی رسول کی صورت میں، اور کبھی ولی کی صورت میں۔ اور ہم نے عرض کیا تھا کہ ان تمام مقامات کو سمجھنے کے لیے، نبوت، امامت، رسالت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ولایت کو پہلے سمجھا جائے۔ اور ولایت کے بارے میں گزشتہ درسوں کے اندر کچھ عرض ہوا اور کچھ بیان، اور آج ہم پہچاننا چاہیں گے اس بات کو کہ نبی کسے کہتے ہیں، امام کسے کہتے ہیں، رسول کسے کہتے ہیں، کیونکہ ان سب کی بنیاد ولایت ہے۔ تو لہٰذا پھر آج کے درس میں ولایت کو کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ ولایت اگر کسی شخص کے پاس آ جائے تو اس کو ولی اللہ کہا جاتا ہے۔ ولی اللہ کا مطلب ہوتا ہے جو سب سے زیادہ خدا کے قریب ہو، خدا اور اس کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہ ہو، اور خدا کے اندر غرق ہو جائے، خدا کی صفات میں، خدا کے کمالات میں، دنیا کی طرف بالکل توجہ نہ کرے، دنیا سے منقطع ہو جائے، اور چاہتا ہو کہ خلوت کو زیادہ جو ہے وہ اختیار کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ معاشرے میں جب ایسے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بہت ہی خدا سے محبت کرتے ہیں، خدا سے جو زیادہ قرب رکھتے ہیں، تو وہ دنیا کے مسائل میں زیادہ نہیں آتے، چاہتے ہیں کہ خلوت کو اختیار کریں۔ تو بس وہ شخص کہ جو اس مقام تک پہنچتا ہے ولایت تک، اس کو ولی اللہ کہا جاتا ہے، اور اس کا تعلق اور رابطہ خدا سے بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ شخص کہ جو ولایت تک پہنچا ہے، اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یا تو یہ شخص جو ولایت تک پہنچا ہے، مقام قرب تک پہنچا ہے، یا تو خود پہنچا ہے بغیر کسی کی مدد سے، یعنی کسی کی مدد اس کو نہیں ملی، خود اس نے یہ سفر طے کیا، یہ سیر و سلوک کرتے ہوئے اس مقام قرب تک پہنچا۔ تو اگر ایسا ہے کہ بغیر کسی کی مدد کے وہ اس مقام ولایت تک پہنچا ہے تو اس کو کہتے ہیں نبی۔ اور اگر نہیں، کسی کی مدد سے، کسی کی سرپرستی میں رہ کر اگر وہ اس مقام ولایت تک پہنچا ہے تو اس وقت پھر دو صورتیں بنتی ہیں۔ یہ شخص جو کسی کی مدد اور سہارا لے کر مقام ولایت تک پہنچا ہے، اگر وہ نبی کا جانشین ہو تو اس کو وصی کہتے ہیں، اور اگر نہیں، جانشین نہیں ہے نبی کا، تو اس صورت میں اس کو ولی ہی کہتے ہیں، اور ولی اللہ کے مقام تک وہ رہتا ہے۔ تو پس اگر یہ مقام قرب، مقام ولایت انسان اگر خود طے کرے، خود پہنچے اس تک، اس مقام تک، تو اس کو کہتے ہیں نبی۔ اور اگر کسی کا سہارا لے کر اور کسی کی رہنمائی میں، کسی کی سرپرستی میں اگر پہنچے تو یا وہ وصی بنتا ہے یا وہ ولی بنتا ہے۔ اچھا، اب ایک ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ نبی اور وصی آپس میں کیا رابطہ رکھتے ہیں، ان میں سے کون افضل ہے؟ تو واضح سی بات ہے کہ نبی کا وصی جو ہوگا وہ اس نبی سے افضل نہیں ہوگا۔ نبی افضل ہوگا اور وصی جو اس کا ہوگا وہ اس سے افضل نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہی وصی ممکن ہے اس نبی کی نسبت جس کا وہ وصی ہے افضل نہ ہو، لیکن اس سے پہلے والے انبیاء کی نسبت یہ افضل ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے کہ ہم ایک نبی کے وصی کو دوسرے انبیاء کی نسبت افضل مانیں۔ اور جس طریقے سے ہم اہل بیت کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول خدا کے علاوہ ائمہ اطہار تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ اور روایات کے مطابق ہر جتنے انبیاء رہے ہیں 1,24,000 اتنے ہی وصی گزرے ہیں۔ یعنی اگر انبیاء 1,24,000 ان کی تعداد رہی ہے تو اوصیاء کی، وصیوں کی بھی تعداد اتنی رہی ہے۔
اس کے بعد کتاب کے اندر اس نقطے کو بیان کیا گیا کہ خاتم النبیین کس کو کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے خاتم النبیین کو خاتم کہنا۔ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کمالات اور عظمت کے مالک تھے کہ جس کے بعد ہم کوئی اور اس سے زیادہ عظمت کو فرض نہیں کر سکتے۔ ہمارے نبی جن مقامات کو انہوں نے طے کیا اور جن فضائل کے وہ مالک تھے، اس سے زیادہ ہم کسی اور شخص کے لیے بیان نہیں کر سکتے اور نہیں ہو سکتے ہیں، نہ ہی اس کے لیے۔ تو لہٰذا رسول خدا اس لیے خاتم النبی بنے ہیں کیونکہ نبوت کا ابھی سلسلہ ان کے بعد ختم ہو گیا، اب وحی نہیں آئے گی، اس وجہ سے کیونکہ اس سے زیادہ تر کامل انسان کوئی نہیں آ سکتا۔ رسول خدا سے کی نسبت انسان کامل اس سے زیادہ کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ رسول خدا کی ذات تمام صفات کی مظہر ہے، اور خدا کا جو اسم اللہ ہے اس کا مظہر ہے، اور مظہر کامل ہیں، مظہر تام ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور منزل نہیں ہے کہ جو انہوں نے طے نہ کی ہو اور کوئی آ کے اس کو طے کرے۔ تو لہٰذا ان کو جو کتاب ملی ہے رسول خدا کو، اور جو ان کو کمالات ملے ہیں، یہ آخری کمالات ہیں۔ اس سے آگے کوئی کمالات نہیں ہیں کہ ایک اور انسان آئے اور اس کو طے کرے۔ تو لہٰذا ہمارے رسول خاتم النبیین اسی وجہ سے بنے ہیں کیونکہ آگے کوئی کمال، کوئی منزل، کوئی مقام قابل تصور نہیں تھا۔ اس کے بعد آتے ہیں، یہ تو بیان ہوا ولی کون ہے، نبی کون ہے، وصی کون ہے، یہ پہلا مطلب اس درس کا۔ دوسرا مطلب جو ہے وہ رسول کے حوالے سے کہ رسول کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں خداوند متعال نے انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء کا سلسلہ رکھا، رسول کا سلسلہ رکھا، اور اسی طریقے سے ائمہ اطہار کا، اور ہمارے آخری امام زمانہ اس وقت ہیں، موجود ہیں، زندہ ہیں، اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے بشر کی ہدایت کر رہے ہیں۔ لیکن کچھ اس طریقے سے ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ پابند نہیں ہوتا اس چیز کے لیے کہ جو خدا کی طرف سے اس پر وحی آ رہی ہے وہ لوگوں تک پہنچائے، بلکہ یہ نبی جو ہوتا ہے غرق ہوتا ہے خدا کے کمالات اور صفات میں، اس کی توجہ جامع کی طرف، اجتماعی زندگی کی طرف کم ہوتی ہے۔ اگرچہ وہ وحی لیتا ہے، لوگوں کو ہدایت بھی کرتا ہے، لیکن نبی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پیغام پہنچائے، جبکہ رسول اس کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، اس کے لیے لازم ہوتا ہے کہ جو وحی اس کے اوپر پہنچی، اس کو آئی اور وہ لوگوں تک پہنچائے۔ وہ وحی کو اس کے لیے پہنچانا ضروری ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے اس کے لیے تبلیغ کرنا بھی ضروری ہے، لوگوں کو جا کے دین بتائے۔ اگرچہ نبی بھی یہ کام کرتا ہے، نبی بھی لوگوں کو ہدایت کرتا ہے، لیکن رسول کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ اس کو ایک اور طریقے سے بیان کریں جو کتاب کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، وہ اس طریقے سے کہ دو طرح کے سفر ہیں، ایک سفر جو انسان مخلوق سے خدا کی طرف کرتا ہے، اور دوسرا سفر یہ ہے کہ خدا سے مخلوق کی طرف، خالق سے مخلوق کی طرف۔ نبی جو ہوتا ہے وہ مخلوق سے خالق کی طرف تو سفر کرتا ہے، لیکن خالق سے مخلوق کی طرف نہیں پلٹتا، وہیں رہ جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے خدا کی صفات میں۔ وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، دنیا سے غافل ہو جاتا ہے، دنیا سے توجہ ختم کر دیتا ہے اور اپنے تعلق کو خدا سے بڑھا دیتا ہے۔ تو اس کی ساری توجہ اور اس کی فکر خدا ہوتی ہے۔ دوسرے لفظ میں کہیں کہ وہ اس کثرت سے جو اس دنیا کے اندر ہے، اس کثرت سے اپنے آپ کو نکال کر اس وحدت میں فانی ہو جاتا ہے، اور وہ وحدت کے علاوہ کسی چیز کو دیکھنا یا سمجھنا نہیں چاہتا۔ جبکہ رسول جو ہوتا ہے وہ ایسا نہیں، وہ مخلوق سے خالق کی طرف تو جاتا ہے، لیکن جب وہ اس حالت فنا میں ہوتا ہے اور خدا کا ارادہ بنتا ہے کہ خدا اس بندے کے ذریعے سے، اس انسان کے ذریعے سے اپنی مخلوق کی ہدایت کرے، تو خدا اس کو اس حالت سے نکال کر، حالت فنا سے نکال کر اس کو لے جاتا ہے حالت بقا کی طرف۔ حالت بقا کہتے ہی اسی کو ہیں کہ جب انسان خالق تک پہنچنے کے بعد جب وہاں سے واپس
کثرت کی طرف آتا ہے، لوگوں کی طرف آتا ہے، دنیا کی طرف آتا ہے، جامع کی طرف آتا ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ حالت فنا سے نکل کر حالت بقا میں آ گیا ہے۔ اور رسول کا کام یہی ہوتا ہے کہ رسول اس حالت فنا سے نکل کر اب حالت بقا کی طرف آتا ہے۔ اور رسول کیا کر رہا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں کہ اب وہ دنیا کے اندر آ گیا ہے اور اب جو ہے وہ فقط اجتماعی مسائل اور جامع کے مسائل حل کر رہا ہے اور خدا کی طرف توجہ نہیں ہے، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ کیا کرتا ہے، ہم لوگوں کی ہدایت بھی کرتا ہے، لوگوں کے مسائل بھی حل کرتا ہے، اور اس کے ساتھ خدا کی طرف بھی اس کی توجہ رہتی ہے۔ تو نہ فقط وہ یہ کہ بلکہ اس کو اس طریقے سے کہا جائے کہ وہ وحدت اور کثرت، وحدت کا تعلق وہی خدا کی طرف اشارہ ہے، اور کثرت کا تعلق اس مخلوق کی طرف، کہ جہاں آپ کو فقط کثرت نظر آئے گی تو وہ ان دونوں کو آپس میں جم کرتا ہے، اکٹھا کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل خدا سے غافل ہو جاتا ہے، ایسا بھی نہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ پوری توجہ اس کی خدا میں ہو، خدا کے لیے ہو، اور مخلوق سے غافل ہو جائے۔ تو اس طریقے سے رسول نہیں ہوتا۔ رسول مقام فنا سے نکل کر حالت بقا کی طرف آتا ہے اور لوگوں کی ہدایت کرتا ہے، اور خدا کی طرف سے جو پیغام ملتا ہے وہ پہنچاتا ہے۔ اس کے بعد ایک مطلب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ رسول کیا نبی اور ولی سے افضل ہوتا ہے یا نہیں؟ تو کتاب میں لکھا گیا کہ رسول مقام نبی سے اور مقام ولی سے افضل ہے، بالاتر ہے اس سے۔ لیکن اس نقطے کو توجہ کیجیے گا کہ رسول تو افضل ہے مقام نبی اور مقام ولایت سے، لیکن جب درجے کی بات آتی ہے تو رسالت کا درجہ ولایت کے درجے سے اور نبوت کے درجے سے کم ہے۔ جب ہم ولی، نبی اور اسی طریقے سے رسول کا مقایسہ کرتے ہیں تو رسول ان سے افضل ہے، بالاتر ہے، اس کے کمالات زیادہ ہیں۔ لیکن جب ہم ان کے درجات کو مقایسہ کریں آپس میں، کہ ہم ولایت کو دیکھیں ایک طرف، دوسری طرف نبوت اور تیسری طرف رسالت، جب ان کو آپس میں ہم مقایسہ کریں گے تو رسالت کا مقام کم ہے نبوت اور ولایت کے مقام سے۔ اس کے بعد جو اس رسول کے تحت جو نقطہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس 313 رسول کی تعداد موجود ہے رسولوں کی۔ ان میں سے کچھ اولو العزم ہیں اور کچھ غیر اولو العزم ہیں۔ اولو العزم وہ انبیاء ہیں کہ جو صاحب شریعت ہیں، ان کے لیے کتاب ہے اور ان کی دعوت جہانی ہے، یعنی تمام بشر کے لیے ہے، پوری دنیا کے لیے، پوری کائنات کے لیے ہے۔ اور اس طرح کے رسول جو اولو العزم ہیں ہمارے پاس 5 ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ، اور اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ 5 انبیاء ایسے ہیں کہ جو اولو العزم ہیں، ایک مستقل اپنی جدا ایک شریعت رکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے ان کے لیے کتاب نازل ہوتی ہے۔ اب کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت نوح کے لیے صحیفے تھے، اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کتاب نازل ہوئی ہے۔ یعنی ان تینوں کے لیے جو کتاب آئی ہے اس کو کتاب کا نام دیا جاتا ہے، اور ان کے لیے جو آئی ہیں اس کو صحیفہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا مطلب ہے آج کے درس کا وہ ہے امام کے بارے میں۔ تو رسول کے بارے میں کلیئر ہو گیا کہ رسول کسے کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے نبی، ولی اور وصی وہ بھی واضح ہو گیا۔ اب آتے ہیں امام کی طرف کہ امام کسے کہتے ہیں۔ امام کی اگر لغوی معنی دیکھی جائے لغت کے اندر تو رہبر کو کہا جاتا ہے، لیکن اگر ہم علم کلام اور معارف کی دنیا میں اس کی اگر تعریف دیکھیں تو امام رضا علیہ السلام اس طریقے سے فرماتے ہیں کہ امام اور امامت کا مطلب یہ ہے کہ امام وہ انسان ہوتا ہے کہ جو دین کی ذمہ داری اپنے ہاتھوں میں لے لے، اور مسلمانوں کے نظام کو بھی اپنے ہاتھوں میں لے لے، اور اسی طریقے سے مومنین کی عزت اور اس کے جو دنیائی مصلحتیں ہیں اس کو اپنے ہاتھوں میں لے لے۔ یعنی امام کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ دین کی بھی حفاظت کرے اور نظام مسلمین کی بھی حفاظت کرے، اور ایک نظام برپا کرے، ایک حکومت قائم کرے جس کے ذریعے سے احکام شریعہ اور احکام دینی اجرا ہو سکیں۔ اس کو ہم امام کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک یہ تصور ملتا ہے کہ جب ہم سنیوں سے
گفتگو کرتے ہیں اور ان کی کتابیں پڑھتے ہیں تو انہوں نے امامت کو یا امام کو منحصر کر دیا ہے ریاست ظاہری کے اندر، کہ بھئی ظاہری سی جو حکومت ہے، ایک حکومت قائم کرنا، لوگوں کے درمیان عدل کو قائم کرنا، ان کے درمیان فیصلے کرنا اور ان کے مسائل حل کرنا، یہ جو ہے امامت ہے۔ جبکہ یہ ایسا نہیں ہے، یہ اس کا ایک خاص حصہ ہے، یعنی ایک خاص اس کی جو ہے وہ جہت ہے کہ امام کا فقط جو ہے وہ ریاست ظاہری نہیں ہے اس کے لیے، بلکہ اس کے لیے ریاست باطنی بھی ہے۔ یعنی امام فقط عام طور پر، ظاہری طور پر لوگوں کی ہدایت کے لیے نہیں ہے، بلکہ باطنی طور پر بھی امام ریاست رکھتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو خدا کی طرف جانا چاہ رہی ہے اس کو امام کا سہارا لینا ضروری ہے۔ یعنی امام امامت کرتے ہیں خدا تک پہنچانے کے لیے، ہر شے کی، یعنی جو بھی چیز خدا تک جانا چاہتی ہے، خدا کا قرب حاصل کرنا چاہتی ہے، اس کو متوسل ہونا پڑے گا، اس کو وسیلہ قرار دینا پڑے گا امامت کو۔ امام کے بغیر کوئی بھی انسان خدا تک پہنچ نہیں سکتا۔ اس کے بعد یہ عرض کرتے چلیں کہ امامت ایک عالی ترین مرتبہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نبوت ملی، رسالت ملی اور خلت اور خلیل اللہ کا مقام ملا، تو اس کے باوجود بھی تمنا کرنے لگے کہ امامت ان کو مل جائے۔ اور امامت اسی وجہ سے بہت بڑا مقام ہے کہ رسالت، نبوت اور خلت کے ملنے کے بعد بھی نبی جو ہے حضرت ابراہیم خواہش کرتے ہیں کہ ان کو امامت، اور امامت ان کو ملی اور اپنی اولاد کے لیے بھی مانگی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت بڑا مقام ہے کہ جو ایک انسان کو اگر مل جائے تو سعادت دارین جو ہے اس کے لیے حاصل ہو جاتی ہے۔ اور یہ کوئی عام طریقے سے یا اس کا کوئی عادی طریقہ نہیں ہے، اس کے خاص شرائط ہیں، اس کے لیے خاص جو ہے وہ انسان کے اندر صلاحیت چاہیے، جو خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ امامت کہاں رکھے، کیونکہ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو عطا کریں۔ کوئی ایسا منصب نہیں ہے کہ کچھ لوگ اکٹھے ہو جائیں اور جس کے لیے دل چاہے اور اس کو امام بنا دیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ خدا کی طرف سے امام کا جو ہے وہ منصب ملتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ امام منصوص من اللہ ہوتا ہے، یعنی خدا کی جانب سے اس کا تعین اور انتخاب ہوتا ہے۔ اور حدیث کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو نبی اور رسول اور امام کے درمیان جو فرق بیان کیا گیا ہے وہ اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے، کہتے ہیں کہ نبی وہ ہے کہ جس پر وحی نازل ہوتی ہے، لیکن وہ وحی کو خواب کے اندر سنتا ہے، جاگتے ہوئے کبھی بھی جو ہے وہ اس ملک کو کہ جو وحی لے کر آتا ہے اس کو نہیں دیکھ پاتا۔ جبکہ رسول ایسا نہیں، رسول جو ہے وہ جاگتے ہوئے بھی وحی کو حاصل کرتا ہے اور اس فرشتے کو جو وحی لے کر آتا ہے اس کو دیکھتا ہے۔ جبکہ امام کے بارے میں ایسا ہے کہ وہ فقط آواز سنتے ہیں، کبھی بھی جو ہے انہوں نے جو ہے وہ جو وحی لے کر آتا ہے جناب جبرائیل علیہ السلام، ان کو نہ کبھی دیکھا اور جو ہے وہ نہ کبھی جو ہے نہ خواب میں نہ جاگتے ہوئے، فقط آواز سنتے تھے وحی کی۔ جیسے روایات میں بھی ملتا ہے کہ رسول خدا کہتے ہیں کہ جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو، فقط فرق یہ ہے کہ تم نبی نہیں ہو، میں نبی ہوں۔ اور کہتے بھی ہیں کہ رسول خدا اور یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام کے درمیان، یعنی امام علی علیہ السلام کے درمیان میں کوئی فرق نہیں تھا سوائے یہی کہ وہ نبی تھے اور یہ نبی نہیں تھے، باقی تمام کمالات ان کے ایک تھے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں اس مطلب کی طرف کہ مقام امام دوسرے اولیاء سے کیا فرق رکھتا ہے، کیونکہ ہر ولی جو ہے وہ امام بنتا ہے، ہر ولی امام بن سکتا ہے، لیکن ہر ایسے نہیں کہہ سکتے کہ ہم کہیں کہ امام جو بھی ہو، بلکہ اس طریقے سے کہوں کہ جو بھی امام ہوتا ہے وہ ولی ہوتا ہے، لیکن ہر ولی امام نہیں بن سکتا۔ تو اس لیے اس نقطے کو جاننا ضروری ہے کہ امام اور دوسرے اولیاء کے درمیان میں کیا فرق ہے۔ فقط 3 چیزوں کی طرف اشارہ کروں گا کہ جو فرق کو بیان کرتی ہیں۔ پہلی یہ کہ عظمت امام کی عظمت دوسرے اولیاء کی نسبت سب سے زیادہ ہے۔ اور دوسرا نقطہ اور دوسری چیز جو فرق کو بیان کرتی ہے وہ ہے امام کی مسئولیت اور اس کا جو ذمہ داری ہے اور اس کی جو قدرت ہے
وہ بہت زیادہ ہے، اس کا دائرہ بہت وسیع ہے، جبکہ ولی اللہ اتنا وسیع دائرہ نہیں رکھتے امام کی نسبت۔ امام کا دائرہ سب سے زیادہ وسیع ہوتا ہے، اس لیے دیکھیں کہ امام کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ تمام بندگان خدا کے اعمال کو پہچانے، کیونکہ یہ تمام اعمال جیسے کہ ملتا ہے کہ شب قدر کے موقع پر تمام انسان کے جو مستقبل میں جو اس کے اعمال ہوتے ہیں وہ امام کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے روایات میں بھی ملتا ہے کہ جمعرات کو یا ہفتے میں ایک دفعہ یا ہر روز جو ہے بندگان خدا کے اعمال امام کے بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو امام جو ہے وہ جانتا ہے کہ کس کی کیا ضرورت ہے، فقط انسانوں کی نہیں، پوری مخلوقات جتنے بھی اس کائنات کے اندر چیزیں موجود ہیں، امام ہر کسی کی ضرورت کو جانتا ہے اور اس کی وہ ضرورت اسی کے مطابق خدا کے حکم سے اس کی جو ہے ضرورت کو دور کرتا ہے۔ تو دیکھیں امام کا دائرہ ولی سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ اور پانچواں مطلب جو ہمارے اس درس میں ہے وہ یہ کہ امام کا حق ہماری امت کی گردن پہ اور ہماری گردن پہ کیا ہے۔ دیکھیں امام، ائمہ اطہار، ولی خدا یہ واسطہ فیض ہیں۔ ہمیں جتنی بھی نعمتیں ملتی ہیں، جتنی بھی خدا کی طرف سے نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں اور ملتی رہیں گی، وہ سب کی سب جو ہے وہ امام کے واسطے سے ملتی ہیں۔ اگر امام نہ ہوں تو یہ کبھی بھی چیزیں ہم تک نہ پہنچے۔ فقط انسان نہیں، دنیا کی ہر چیز، کائنات کی ہر چیز اگر کوئی فیض لے رہی ہے خدا کی طرف سے، اگر اس کو کوئی نعمت مل رہی ہے تو اس کا جو واسطہ ہے وہ امام ہے۔ لہٰذا ہمیں اس مقام ولایت کی نسبت شاکر ہونا چاہیے، ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے خدا کی بارگاہ میں کہ خدا نے ایسے ولیوں کو رکھا کہ جن کی توسط سے، جن کے واسطے سے ہم تک جو ہے وہ نعمتیں پہنچ رہی ہیں۔ اچھا، اس کا پھر طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہی ہے کہ جب بھی ہم خدا کی تعریف کریں اور خدا کا شکر بجا لائیں تو الحمدللہ رب العالمین کے بعد درود بھیج دیا کریں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کیونکہ اگر ہمیں ان کا حق ادا کرنا ہے، اگر ہمیں مقام ولایت یا دوسرے لفظوں میں ائمہ کا شکریہ ادا کرنا ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم ان کے اوپر درود بھیجیں۔ اس کے بعد اب آخری لمحے میں درس کے جو ہے وہ فقط اس امام کی صفات کو فہرست کے طور پر بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد ایک مطلب جو ہے وہ درود کے حوالے سے۔ فقط فہرست یہ عرض کروں گا کہ کچھ صفات جو ہے اب تک ہم پڑھ چکے ہیں اور کچھ صفات آگے جا کے ہم پڑھیں گے۔ ان میں سے پہلی صفت جو ہے امام کی وہ یہ ہے کہ جب تک اس دنیا میں ایک بھی شخص ہو، کوئی بھی ایک شخص ہو، کوئی بھی ایک چیز ہو، امام کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک شخص اگر پوری کائنات کے اندر ہم فرض کریں تو اس کے ساتھ دوسرا شخص امام ہوگا، حجت خدا ہوگا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ زمین کبھی بھی، کائنات کبھی بھی حجت خدا سے خالی نہیں ہو سکتی۔ یہ پہلی صفت۔ اور دوسری صفت کیا ہے؟ وہ یہ کہ کوئی بھی انسان یا کوئی بھی ذات، کوئی بھی شخص امام سے برتر نہیں ہے۔ سب سے زیادہ افضلیت اور فضیلت اور برتری والی ذات جو ہے وہ امام ہے۔ یہ دو۔ تیسری کہ امام کو خدا کی طرف سے ایک نصرت اور ایک تائید ہوتی ہے۔ امام کبھی بھی جو ہے خدا کی نصرت اور اس کی تائید کے بغیر نہیں ہوتا، ہمیشہ وہ خدا کی مدد اور خدا کی نصرت کے سائے میں رہتا ہے۔ اور چوتھی جو صفت ہے وہ یہ کہ امام کو معصوم ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ اس کو ہم بعد میں بیان کریں گے، عصمت کے بحث کو، وہ انشاءاللہ ایک اس کا جو ہے پورا درس اس کے متعلق۔ اور پانچویں جو صفت ہے وہ یہ کہ امام تمام چیزوں کے ساتھ ہے۔ یہ ہم اس چیز کی جو ہے غفلت نہیں کر سکتے اس مطلب کی طرف کہ امام ہمیں نہیں دیکھ رہا، امام ہمارے ساتھ نہیں ہے تو ہم جو کچھ چاہے کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ امام ہر انسان کے ساتھ ہے، ہر شے کے ساتھ ہے اور ہر چیز کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ایک امام کی خصوصیت ہے، صفت ہے کہ وہ ہر چیز کے ساتھ ہوتا ہے اور تمام اعمال اس کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ چھٹی صفت جو ہے وہ یہ ہے کہ امام جو ہے وہ جتنی بھی کائنات کے اندر موجودات ہیں اور چیزیں ہیں، خدا ان کی امام جو ہے ان کی ضرورتوں سے واقف ہے۔ اور ساتویں اور آخری جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ امام منصوص من اللہ ہوتا ہے، خدا کی جانب سے انتخاب ہوتا ہے۔
لوگ بشر اس کو انتخاب نہیں کر سکتے۔ یہ 7 صفات ہیں، اس میں سے کچھ ہم پڑھ چکے ہیں گزشتہ درسوں میں، کچھ آئندہ درسوں کے اندر پڑھیں گے، اور یہ 7 صفات ایسی ہیں کہ اگر انسان اس کو صحیح طریقے سے سمجھ لے اور ذہن نشین کر لے تو امامت کا مسئلہ اس کے لیے حل ہے، امامت اس کے لیے تقریباً جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال وقت بہت کم ہے، وقت ختم ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم جو ہے وہ اس مطلب کو پڑھیں گے کہ امام کی ضرورت کیوں ہوتی ہے، کیوں ایک نبی ہونا چاہیے، کیوں ایک رسول ہونا چاہیے، کیوں ایک امام ہونا چاہیے، ان کی ضرورت کیا ہے۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔